الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی میں طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہر مسئلہ برابر نہیں ہوتا۔ کوئی بہت سنگین اور تکلیف دہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ آسان ہوتا ہے جسے جھیل جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے مشکل مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہماری اولاد کا بگاڑ ہے جو سوہان روح بنا رہتا ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت یہ مسئلہ ہر گھر کا بنا ہوا ہے اور ہر شخص پریشان ہے کہ اولاد بگڑ گئی، نہ احترام کرتی ہے، نہ بات مانتی ہے، نہ خدمت کرتی ہے، بلکہ الٹا تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو حل طلب اور غور طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان بگڑی اولاد کی اصلاح کیسے ہو۔ ہمیں اور آپ کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا اور آپ کا رویہ الٹا ہوتا ہے، اس لیے معاملہ اور بگڑتا ہے۔ ہم ناراض ہو کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور وہ جن غلط صحبتوں میں اسی میں اور بگڑتا چلا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا کیا، لیکن یہ ہمارا سب سے غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم اسے نظر انداز نہ کریں، آنکھ نہ کریں، دور نہ کریں، بلکہ جس طرح ہماری کوئی اولاد بیمار ہوتی ہے تو صحت مند اولاد کے مقابلے میں وہ زیادہ توجہ کی مستحق ہو جاتی ہے اور ہم اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ویسے ہی عام اولاد کے مقابلے میں جو بگڑی اولاد ہے وہ ہماری اور آپ کی زیادہ توجہ کی مستحق ہے، لیکن ہم الٹا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں اس صورت میں ہمیں اور آپ کو اور تکلیف ہوگی اور نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن پھر بھی اظہار ناراضگی کے لیے ہمارا طرز عمل یہی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہاں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن میں ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے
کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی بگڑے ہوئے تھے، اسی بگاڑ کی وجہ سے مارے حسد کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف چال چلی تھی، انہیں لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور بظاہر ایک بیٹے سے یعقوب علیہ السلام کو محروم کر دیا تھا۔ لیکن کیا یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کو چھوڑ دیا تھا؟ ان کو عاق کر دیا تھا؟ انہیں نظر انداز کر دیا تھا؟ یا اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہتے بستے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ جب قحط پڑا تو یہی بیٹے غلہ لانے کے لیے گئے تھے، اور وہاں بھی انہوں نے شرارت کی، وہاں بھی انہوں نے بگاڑا کیا، جھوٹ بولا، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خامیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں ان کے اندر، یعقوب علیہ السلام نے ان کو جدا نہیں کیا، دور نہیں کیا، برابر کوشش کرتے رہے، اور جو چیز صحیح سمجھ میں آتی تھی وہ سمجھاتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے۔ پچھلی غلطیوں کی وجہ سے آئندہ اگر کچھ کرنا ہو تو ان سے وعدہ وعید اور عہد لیتے تھے۔ جب چھوٹے بھائی کو لے کے جانے کی بات آئی تو پہلے ان سے عہد لیا کہ پہلے جیسے تم نے یوسف کے معاملے میں لاپرواہی کی تھی، اس کے معاملے میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن چھوڑا نہیں ان کو، الگ نہیں کیا ان کو۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اس کے باوجود ہم انہیں ساتھ رکھیں۔ کیوں ساتھ رکھیں؟ اس لیے کہ ساتھ رکھ کر کے ہم اصلاح کر سکتے ہیں اور حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ساتھ نہ رکھیں تو ہم اصلاح نہیں کر سکتے اور حالات نہیں بدلیں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بگڑی اولاد کی اصلاح کے سلسلے میں، کہ اولاد بگڑتی کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری اور آپ کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا، کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، وہ ان کے باپ ہیں جو انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، جو بگڑی قوم ہے، ان کے والدین ہیں جو انہیں کیا کرتے ہیں؟ نصرانی بنا دیتے ہیں، وہ بھی بگڑی قوم ہے، اور ان کے والدین ہیں جو انہیں مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ بھی بگڑی قوم، یعنی بگڑا ہوا بنا دیتے ہیں۔ ہماری اولاد تو ہمارے ساتھ رہتی ہے نا، وہ جیسا ہمیں دیکھتی ہے ویسا کرتی ہے۔ اگر وہ ہمیں اچھا دیکھے گی، بااخلاق دیکھے گی، نماز روزے حج زکوٰۃ کا پابند دیکھے گی، جھوٹ سے بچنے والا اور سچ بولنے والا دیکھے گی، وہ بھی وہی کرے گی۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ نہیں کرے گی۔ تو جو دوسری ضرورت ہے بگڑی اولاد کو سدھارنے کے لیے، وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، اپنی فکر ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو اس کا آٹومیٹک فطری اثر ان پہ پڑے گا، اور ہم اگر اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو ان پہ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جب اولاد ساتھ رہتی ہے تو اس کی غلطی پہ ٹوکا بھی جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، اس پہ نظر رکھ کر کے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، اور اصلاح ہوتی ہے۔ بچے بچے ہیں، انسان انسان ہیں، فرشتے نہیں، یہ غلطی کریں گے۔ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اور آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کے سدھار کی کوشش کریں۔ کیا ہم نے اور آپ نے یہ نہیں پڑھا سیرت کی کتابوں میں
ایک موقع سے حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر تھے، آپس میں جھگڑ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ کہا کہ جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، تو جب تک تم لوگ اللہ کو خوش نہیں کرتے میں کیسے تم سے راضی رہوں گا، مجھے بھی تم سے ناراضگی ہے۔ اب جب اس انداز سے سمجھایا، سمجھ میں آ گیا ان کے، آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے خلیفہ تھے، ساری سلطنت کے مالک تھے۔ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے کچھ مطالبہ آیا، ظاہر ہے اسلامی اصول کے مطابق بیت المال سے صرف کفاف ملتا تھا، بہت زیادہ اولاد کے مطالبات پورے نہیں کی جا سکتے تھے، لیکن انسانی خواہش، انسانی چاہت، بچوں نے بھی مطالبہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو بیٹھایا اور بیٹھا کر کے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو آج میں بیت المال سے تمہیں مال لے کر کے دے سکتا ہوں، میرا اختیار ہے، لیکن کل جب اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب و کتاب مانگے گا اور میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا کہ یہ میں نے صحیح لیا تھا یا غلط لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اور وہ جہنم ہمیشگی کا آگ ہے۔ تو کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ ہمیشگی کے آگ میں جلے، یا دنیا میں تمہیں وہ تھوڑی بہت چیز جس کی خواہش ہے وہ نہ ملے اور چند دنوں تم تکلیف برداشت کر لو اور تمہارا باپ جنت میں ہمیشہ خوش و خرم رہے؟ اولاد کو سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کہا ہم راضی ہیں، یہ تکلیف ہم برداشت کر لیں گے۔ ہم اور آپ کیا اپنی اولاد کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی تفہیم کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو ہم کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ بگڑے سے بگڑا انسان ہو، اس کو اگر قاعدے سے سمجھایا جائے اور سمجھ میں آ جائے تو وہ بگاڑ سے باز آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے ہی میں تو ہے کہ ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ بالکل تلملائے اور ناراض ہوئے کہ کس طرح اس نوجوان کی گرفت کریں، اس کو سزا دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو، اور قریب بلا کر کے کہا کہ تم جس زنا کی اجازت مانگ رہے ہو اور جس عورت سے یہ حرکت کرو گے وہ عورت یا تو کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی، تو کیا ایسی حرکت اگر تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں پسند آئے گا؟ کھوپڑی کھل گئی، سمجھ میں آ گیا، تو معذرت کی اور آئندہ کے لیے عہد کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ ہم اور آپ یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام کی والدہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام صبح دیر تک سوئے رہتے تھے، رات میں تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، تو بیٹھا کر کے سمجھایا کہ جو دیر تک سوتا رہتا ہے، سویرے نہیں اٹھتا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کی برکت چاہیے تو سویرے اٹھا کرو۔
ہم اور آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں عمل درآمد نہیں کرتے، اس لیے ہماری اولاد بگڑتی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جس کی ہمیں اور آپ کو اپنی بگڑی اولاد کو سدھارنے کے سلسلے میں عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تیسری چیز اور ہے کہ ہم اور آپ، جو لوگ بھی ہمارے معاون ہو سکتے ہیں اپنی بگڑی اولاد کو سدھارنے کے سلسلے میں، ان کے لیے مددگار ثابت ہونے کے بجائے ہم ان سے بھیڑ جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ پڑھنے کے لیے اسکول گیا، استاذ نے کوئی تنبیہ کی تو بجائے اس کے کہ بچے کی غلطی پر بچے کو سمجھائیں اور روکے ٹوکیں، استاذ سے جا کے بھیڑ جاتے ہیں کہ آپ نے کیوں مارا، آپ نے کیوں تنبیہ کی، آپ نے کیوں سختی کی۔ وہ بھی شیر ہو جاتا ہے کہ ہاں میں جو کچھ کر رہا ہوں سب صحیح ہے، غلط کرتا رہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا شیوا یہ نہیں تھا۔ وہ ایسے خدمتگار جو ان کے آل اولاد کی تربیت کے سلسلے میں معاون ہو سکتے ہیں، ان کی ہر وقت مدد کرتے تھے اور ان کی منشا کے مطابق چلتے تھے تاکہ میری اولاد سدھر جائے۔ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ راشد کے صف میں گنتے ہیں۔ ان کو پڑھانے کے لیے ایک استاذ متعین کیا گیا تھا، اور شروع میں شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ شروع میں ان کی زندگی بھی بالکل ویسی تھی جیسے شہزادوں کی ہوتی ہے، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا رنگ ڈھنگ سب اپناتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد ان ساری چیزوں سے وہ دستبردار ہوئے۔ آتا ہے کہ جب ان کو اپنے استاذ کے پاس جانا ہوتا تھا تو بن سور کے جاتے تھے، اور اس میں وقت پر پہنچنے کے بجائے تاخیر سے پہنچتے تھے۔ جب ایک بار، دو بار، تین بار ٹوکنے کے بعد نہیں سنبھلے تو عبد الملک بن مروان سے استاذ نے شکایت کر دی، کہا کہ یہ آئینہ دیکھتا رہ جاتا ہے، بال سنوارتا رہ جاتا ہے، وقت پہ نہیں آتا۔ عبد الملک بن مروان نے فوراً حجام کو بلایا اور کہا ابھی اس کے سارے بال کتر دو، نہ رہے گا بال، نہ آئینہ دیکھنے کے چکر میں وہ کھڑا ہوگا اور نہ لیٹ کر کے آئے گا۔ تب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک پڑھے لکھے اور طباع شخصیت بنے تھے، اور ہم اور آپ تو جا کے لڑتے ہیں۔ پھر ایسے بگڑنے کی راہ پہ جانے والوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کون ان کو سدھارے گا؟ پھر کوئی ان کو سدھارنے والا نہیں بچے گا۔ ویسے ہی ہم اور آپ ایک چیز پہ اور نظر رکھیں، وہ کیا ہے؟ حلال روزی کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ اگر ہم حلال روزی کمائیں گے اور کھلائیں گے تو ہماری اولاد بگڑے گی نہیں، لیکن اگر ہم حرام کمائیں گے اور حرام کھلائیں گے تو بگڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ جو شخص حرام کی کمائی پہ پروان چڑھتا ہے اس کے لیے تو جہنم ہی بہتر ہے۔ ایک دوسرے موقع سے تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا گراتا ہے، آخر اس کی اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرے گا؟ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی
کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری دعائیں قبول کرے، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک بات کا اہتمام کرو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ ہمیشہ صرف حلال کھاؤ، حرام سے دور ہو جاؤ۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے یہاں جو نامور شخصیات پیدا ہوئی ہیں ان کے ماں باپ نے اس چیز کا خیال کیا ہے۔ میں بہت مثالیں نہیں دے سکتا۔ ہمارے اس ملک کی اہم شخصیات میں ایک نام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ ان کے والد بینک میں سروس کرتے تھے اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وکالت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ بینک کی سروس بھی سودی لین دین سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہ کمائی مشتبہ ہے۔ وکالت کا پیشہ بھی جھوٹ سچ کا ملغوبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کمائی مشتبہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یہ چاہتی تھیں کہ میں یہ حرام یا مشتبہ مال سے اپنے اولاد کی پرورش نہ کروں۔ انہوں نے اپنا زیور بیچا، بکری خریدی، اس کا دودھ پلاتی تھی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ یوز کیا اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے تاکہ وہ نیک اور صالح بنے۔ کیا ہم اور آپ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہماری مائیں اور ہمارے باپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اس کی جو برکت ہے اسے بھی وہ محسوس کرتے تھے اور اس سلسلے میں فکر مند رہتے تھے۔ افغانستان کے ایک والی امیر ولی عبد الرحمن خان کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس کی کسی ملک سے لڑائی ہوئی، وہ خود نہیں جا سکتا تھا تو اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بیٹا گیا فوج لے کر کے، لڑائی کی، لیکن خبر آئی کہ ہار گیا ہے۔ اپنی بیوی سے آ کر کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ بیوی نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو وہ شہید ہوگا میدان میں یا فتح حاصل کر کے آئے گا، ہار کر کے پیٹ پھیر کر کے نہیں آئے گا۔ تمہیں جو خبر دی گئی ہے وہ خبر غلط ہے کہ وہ ہار کر کے واپس آ رہا ہے۔ کل ہو کر کے خبر ملی کہ ہاں واقعتاً وہ جیت کر کے واپس آ رہا ہے، ہار کر کے واپس نہیں آ رہا ہے۔ امیر ولی عبد الرحمن خان کو تعجب ہوا کہ ایسا کیسے اتنے یقین کے ساتھ میری بیوی کہہ رہی تھی۔ جا کے پوچھا تو بیوی نے بتایا کہ جس دن سے وہ میری گود میں ہے اس وقت سے میں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ صرف حلال دودھ اور حلال غذا اس کے منہ میں جائے، اور جب میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر کے پلاتی تھی۔ ایسی اولاد اللہ کے راہ میں شہید تو ہو سکتی ہے لیکن پیٹ پھیر کے بھاگ نہیں سکتی۔ اس کا اخلاق اس طرح بگڑا ہوا یا خراب نہیں ہوگا، اس کا کیریکٹر اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگے۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یا تو وہ مارا گیا ہے یا پھر جیت کر کے آئے گا۔ اس انداز سے ہماری مائیں سوچتی تھیں اور اپنے اولاد کی پرورش، پرداخت اور تربیت کرتی تھیں، تو جا کر کے وہ لوگ پیدا ہوتے تھے جو دنیا میں کچھ بڑے کارنامے انجام دیتے تھے۔ ایک اور بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب تو اس کی تعلیم، تربیت، اس کے ادب، اخلاق کے حوالے سے سوچتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے
بالغ ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ڈیوٹی ختم، ہمارا فریضہ ختم۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جب تک ہماری اور آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اس وقت تک جو چیز بھی غلط محسوس ہوتی ہے اس پہ روکنا ٹوکنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری، اور جو ان کی خیر خواہی کے لیے ہو سکتا ہے اسے کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی نبی کے سلسلے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے صرف بچپن میں اپنی اولاد پہ فکر کی، کسی صحابی کے سلسلے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے بچپن میں صرف اپنی اولاد کی فکر کی، نہیں، جب کوئی غلط چیز محسوس ہوئی انہوں نے روکا ٹوکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے بیوی کی محبت میں جہاد میں جانے سے گریز کیا، جانے سے بہانہ کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے سختی کی اور کہا کہ ایسی بیوی تمہارے لیے تمہارے دین کو بگاڑ دے گی، اس لیے اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہو گیا وہ ہمارے آرڈر اور حکم کا پابند نہیں ہے۔ شرعاً یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اخلاقیات بھی کچھ ہوتی ہے، اصول بھی کچھ ہوتے ہیں، تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ جو والدین اس چیز کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں ان کی اولاد زندگی کے کسی مرحلے میں غلط راہ پہ نہیں جاتی، اور جو اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ان کی اولاد کبھی بھی گمراہ ہو سکتی ہے، غلط راہ پہ جا سکتی ہے، اور گئی تو چاہے جواب دہی نہیں ہوگی والدین کی بالغ ہونے کے بعد، لیکن داغ اور دھبا تو آئے گا ہی۔ اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باپ ہیں، ہر ماں ہم ماں ہیں، ہم جو چاہیں آرڈر دیں، اور اولاد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر آرڈر کو فالو کرے۔ جب تک وہ چھوٹا ہے اس وقت تک بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ آرڈر والی بات جو ہے یہ محبت والی بات نہیں ہے، الفت اور قربت والی بات نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی اولاد سے فرما برداری کی امید لگاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو الفت محبت والی باتیں جو ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم پاس و لحاظ رکھیں گے تو وہ بھی پاس و لحاظ رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ باپ تھے، کہتے چلو تمہیں ذبح کرنا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن قرآن نے جس پیرائے میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مشورے کے انداز میں، رائے کے انداز میں کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، کیا سوچتے ہو، کیا کرنا چاہیے، تیار ہو یا نہیں ہو؟ یہ نہیں کہا کہ چلو۔ باپ نے تو اس انداز سے بات کی، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کیا کہا؟ افعل ما تؤمر، آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس کو حکم سمجھا اور باپ سے کہا کہ میں تیار ہوں، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پہ عمل درآمد کیجئے۔ تو ہم اور آپ غور کریں، انہی اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں بخاری کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی کو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، وقفے وقفے سے دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے،
ایک موقع سے جب گئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، بیوی موجود تھی، کھٹکھٹا کر کے خیریت پوچھی۔ اب اس نے بتائی خیریت، لیکن خیریت کے ساتھ اپنی تکلیف اور اپنے مسائل بھی گنائے، جس سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ صبر و تحمل کے ساتھ گزارا کرنے والی نہیں ہے، ناشکری ہے۔ صرف اتنا کہہ کے گئے کہ اسماعیل آئیں تو سلام کہنا اور کہنا کہ چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، اور مراد یہ تھی کہ یہ جو بیوی ہے اس کے ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے، یہ ناشکرانہ صفت رکھتی ہے، اس لیے اسے علیحدہ کر دینا۔ انہوں نے علیحدہ کر دیا اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ دنوں بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ موجود نہیں تھے، جو گھر میں بیوی موجود تھی اس سے خبر خیریت لی، اس نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، تو کہا آئیں اسماعیل تو سلام کہنا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ باقی رکھیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ جو اخلاق، یہ جو فرما برداری، یہ جو اطاعت شعاری پیدا ہوئی تھی، وہ کس چیز سے پیدا ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی حیثیت میں ایک مثالی رول پلے کیا تھا، اور کوئی چیز زور زبردستی سے نہیں، اس کی حکمت، اس کے اسباب اور اس کی فہمائش کر کے ماننے کے لیے کہتے تھے، اس لیے وہ مانتے تھے۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی سدھرے تو ہم کو اور آپ کو بھی صرف آرڈر نہیں چلانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی صرف حکم نہیں چلانا چاہیے، بلکہ سمجھا کر کے ہر بات کہنی چاہیے، رائے اور مشورے کے انداز میں کہنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جو ہمیں اب بگڑی اولاد کی طرف سے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے آج کے مادیت کے ماحول میں، اولاد زندگی ہی میں یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ مال بانٹ کے مجھے دو، مجھے آج ضرورت ہے۔ وراثت تو باپ کے ماں کے انتقال کے بعد بانٹتی ہے نا، اور اگر نہیں بانٹ کے دیں یا ٹالیں تو ناراض ہوتے ہیں اور کچھ بھی حرکت کرتے ہیں، تو میوے بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ والدین پریشان رہتے ہیں، مجبوراً بانٹ کے دے بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اور پریشان ہوتے ہیں۔ بعض کیسز تو ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ اولاد اتنی بگڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ماں باپ ہی کو مار ڈالتی، قتل کر دیتی ہے کہ جلدی مر جائے تو مل جائے گا، بٹ جائے گی وراثت۔ حالانکہ یہ سب جہالت ہے، صحیح بات نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے، شریعت نے واضح طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کرتی ہے تو ایسی اولاد وراثت سے محروم رہے گی، اسے وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا۔ واضح لفظوں میں یہ حکم موجود ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ واقعتاً اگر اسے کوئی ضرورت ہے تو ہم تحفے، عطیے، ہبہ کی شکل میں ضرورت پوری کرنے کے لیے دے بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اس بات کا مکلف بنائیں کہ وہ اپنی ضروریات خود پورا کرنے کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، وہ ہمارے مال کا محتاج نہ رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو 1 مہینے کے بعد اپنے بیٹے عاصم کو بلوایا، اپنے غلام کو بھیج کر کے، اور کہا دیکھو میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، خلیفہ بننے سے پہلے بھی بیت المال پہ میرا کوئی حق نہیں تھا، کبھی کسی وجہ سے کچھ ملتا تھا، مال غنیمت آیا تو وہ میرا حق تھا، اور آج جب خلیفہ ہو گیا ہوں تو صرف کفاف میرا حق ہے، مہینے بھر تو میں نے تمہاری کفالت کی ہے،
اب آئندہ تمہاری ذمہ داری میں نہیں سنبھال سکتا، اگر تمہیں ضرورت ہے تو میرا فلاں باغ ہے اوالی میں، اس کا پھل بیچو اور کسی کے ساتھ مل کر کے تجارت کرو، اب تمہیں میری آمدنی میں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تم اپنے پیروں پہ محنت کر کے کما کر کے کھا سکتے ہو، اس لیے اب یہ تمہارے ذمے ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی کردار ہے، یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے، لیکن ہم نہ دین کی تعلیم دیتے ہیں، نہ دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگاہ کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں اس طرح کے احوال میں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ یہ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرنی تھی کہ شاید کسی کے کام آ جائے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔